کائنات کی طاقتیں ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت دونوں پیدا کی ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ غالب ہے، بہت ہی بخشش فرمانے والا۔ ان آیات کریمہ میں اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ اللہ نے یہ زندگی ہمیں کیوں بخشی ہے۔ اللہ کہتے ہیں زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان کی مہلت پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، شعوری زندگی میں جب قدم رکھتا ہے، امتحان کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس امتحان میں اللہ نے ایک نصاب مقرر کیا ہوا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام ہیں۔ جو کرنے والے کام ہیں ان کا جزا و ثواب بیان کیا گیا ہے، جو نہ کرنے والے کام ہیں خبردار کیا گیا ہے کہ ان کی سزا کیا ہے۔ یہ جو جتنے کام کرنے والے ہیں یہ انسان کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں۔ جن کاموں سے روکا گیا ہے اگر وہ کیے جائیں تو وہ جہنم کے قریب کر دیتے کیے جاتے۔ اللہ نے یہ جو مہلت انسانوں کو دی ہے، وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ یہ وقت گزر رہا ہے، وقت برف کی طرح پگھل رہا ہے، چاہے کتنی عمر کسی کی ہو آخر ختم ہو جانی۔ امام فخر الدین رازی نے والعصر کی تفصیل لکھی تو فرمایا میں نے بڑے فلسفیانہ نکتے لکھے۔ پھر میں بازار میں گیا تو ایک شخص برف بیچ رہا تھا، اس نے کہا اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ کہتے اس سے میں نے احساس کیا وقت تو برف کی طرح ہے جس نے پگھل ہی جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ اللہ نے اس امتحان کی مہلت کا جو وقت ہم کو دیا ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیں اس کا کوئی شعور ہی نہیں کہ کیسے وقت جا رہا ہے اور کیا ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن طلوع ہوتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے دوبارہ قیامت تک نہیں آنا، مجھ سے پورا فائدہ اٹھا۔ یہ جو 24 گھنٹے آپ کو میں نے دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں کہ اس امتحان کی تیاری کرو، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ رزلٹ تمہارا کامیابی والا یہی مطلوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، وہ جا رہے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غالب، آپ نے فرمایا اے بیٹا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے بیٹا دنیا میں ایسے رہیے جیسے تم ایک مسافر ہو یا ایک راہ رو۔ جس طرح مسافر مستقل نہیں رہتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، انسانوں نے بھی کسی اور جگہ منتقل ہو جانا ہے۔ ابن عمر فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصبح، اے لوگو
جب تم شام کر دو تو صبح کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر دو تو پھر شام کا انتظار نہ کرو. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. مت خیال کرو کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. یعنی اس امتحان کی مہلت سے فائدہ اٹھاتے رہو، ایک لمحہ اس کا ضائع نہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت صبح انسان اٹھتا ہے فبائع نفسہ، اپنی ذات کو کام میں لگا دیتا ہے. جس کام میں لگاتا ہے یا تو پھر نیکیاں حاصل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لیتا ہے، یا برائیوں کا انتقام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دونوں طرف اشارات کیے ہیں کہ جنت میں جانے والے کام کیا ہیں اور جہنم میں جانے والے کیا ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. 10 چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ سے توبہ کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، روزے رکھنے والے، نیک سلوک کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے. پھر اللہ نے ان نیک لوگوں کے لیے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا ہے عباد الرحمن، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی خصوصیتیں کیا، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کیا مانگتے ہیں. پھر قرآن مجید نے انسانوں کو یہ سکھایا ہے کہ اس امتحان کی تیاری کے لیے وقت میں برکت جس نے دینی ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ آسانیاں کر دے. اللہ سے درخواست کرو مشکلیں حل کر دے. کئی سوال مشکل آ جاتے ہیں، طالب علم کو نہیں آتے. اللہ مشکل سوالوں کو حل کے لیے اللہ نے فارمولہ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے اپنے عرش بری کے خزانوں سے مجھے ایک خزانہ دیا ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں جس میں قاری صاحب نے بھی پڑھا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا. اے اللہ اگر سبق بھول گیا یاد کرا دیں. اگر نیکیاں ذہن سے چلی گئیں، سبق بھول گیا، لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ جو بوجھ تم نے ہم سے پہلے لوگوں کو اٹھوایا تھا ہم تو اس کے اہل نہیں، سوال آسان کر دے. اے اللہ آسانیاں فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ اتنا بوجھ نہ اٹھانا جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں. یعنی اللہ سے درخواستیں سکھائی ہوئی ہیں کہ اگر تمہیں زندگی میں کچھ دشواریاں پیش آئیں اللہ سے کیا درخواست کرنی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تیر بہدف. پھر اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ سے قرب چاہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جب تہجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں آگے دعائیں ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے اللہ، تو نے اگر ہمیں کسی شرمندگی میں ڈال دیا کون بچائے گا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کراتے تھے گھر والوں کو، بلند آواز سے یہ رکوع پڑھتے تھے تاکہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ حدیث کی کتابوں کے چیپٹر ہیں، یعنی مسلم شریف، ساری جتنی حدیث کتب حدیث، کتاب الایمان ایمان کے بارے میں، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ زکوٰۃ کے بارے میں حدیثیں، حج کے بارے میں۔ ایک چیپٹر ہے کتاب الرقاق، وہ حدیثیں جو رقت پیدا کرنے والی، زندگی کا رخ موڑ دینے والی ہیں، آدمی جو آزاد منش بن جاتے ہیں ان کو سیدھی راہ پر چلانے والی، وہ اس میں ایسی حدیثیں ہیں جیسے میں آپ کو عرض کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ پھر مسجد سے گھر چلے گئے، صحابہ جو بیٹھے کسی بات پر ہنسنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد صحابہ ذکر اذکار کرتے، کبھی کبھی زمانہ ماضی کی کوئی بات سن کر ایک دوسرے کو یاد کراتے تو ہنس پڑتے تھے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یہ بے وقوفیاں کرتے رہے۔ کسی بات پر بڑے زور سے ہنسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرت سے واپس آئے، فرمایا اے اصحاب محمد تم، اور یہ کہہ کے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم وہ دیکھ لو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تم جنگلوں میں چلے جاؤ۔ جو مجھے حقائق نظر آتے ہیں کائنات کے، جو مجھے مناظر نظر آتے ہیں جہنم کے، اگر تم سب یاد دیکھ لیتے کبھی تم میں ہنسی پیدا ہی نہ ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ کون آدمی عقل مند اور دانا ہے؟ کیس من هو الکیس؟ اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے زیادہ عقل مند ذہین کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو آخرت سے ڈرنے والا، جو آدمی آخرت سے ڈر جائے، جو موت کو یاد رکھے۔ فرمایا جو گلنے سڑنے کو یاد رکھے کہ میں نے گل سڑ جانا ہے، جس کو یہ بات یاد ہے، فرمایا وہی دانا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے انجام سے واقف ہے کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا راس الحکمت، سب سے بڑی دانائی مخافت اللہ، اللہ ہی کا خوف، سب سے بڑی دانائی راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف۔ جس آدمی پر اللہ کا خوف طاری ہو جائے کبھی برائی کے قریب نہیں جاتا۔ یہ سارے گناہ بے خوفی کی وجہ سے ہوتے ہیں، آدمی نہ ڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، پھر کئی خرمستیاں کرتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے ڈر گیا اس کو اللہ 2 جنتیں دے گی، خوف الہی کی برکت سے 2 جنتیں اس کو ملیں گی۔ یعنی اللہ کا خوف اگر طاری رہے اس امتحان میں جو زندگی کا امتحان ہے کہ میں نے کوئی برائی نہیں کرنی، میں نے تمام نیکیاں ہی اکٹھی کرنے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتایا کون کون سی نیکی بڑی اہم ہے، وہ کیوں آپ نے بتایا۔ یہ جو ہم سارا کچھ جو کام کرتے ہیں یہ اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وہ جو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ہی کسی آدمی کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، ایک پورا روز نامچہ مرتب ہو رہا ہو۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی انسان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، قیامت کے دن 4 قسم کے پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا زمین کی گواہی ہوگی کہ اس نے مجھ کے میرے اوپر زندگی کیسے گزاری۔ فرمایا نامہ اعمال کی گواہی ہوگی جو یہ 2 فرشتے مرتب کر رہے ہیں۔ فرمایا اعضائے انسانی کی گواہی ہوگی کہ جو انسان کے اعضاء ہیں، انسان وہاں کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے منہ کو مہرے لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کا سر بولے گا۔ یہ سر اور ہاتھ کیسے بولیں گے؟ اور 2 تولے کی زبان جس کے حکم سے بول رہی ہے، 5 سر کا ہاتھ نہیں بول سکتا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہمارے یہ سارے گواہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ان کو بتائے گا دیکھو اپنا نامہ اعمال کو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ تو خود ہی اپنا محاسب کافی ہے۔ جب وہ دیکھے گا تو کہے گا اس میں تو کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، اے اللہ اتنا زبردست تیرا نظام ہے۔ میں اس لیے وہ جب سارے حساب و کتاب ہوں گے تو اس میں کچھ اسیسمنٹ حساب و کتاب کی بھی، پھر فرمایا اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا پھر اللہ ایک ترازو قائم کریں گے، اس میں اعمال تولے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے تھے کون سے اعمال بڑے وزنی ہیں تاکہ اس میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ فرمایا الحمدللہ کہنا تملا المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا تملا المیزان، میزان کو بھر دیتے ہیں۔ یہ بہت وزنی کلمے ہیں۔ بے شمار جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کون سی چیزیں بہت ہی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ فرمایا تم استغفار بڑا کیا کرو، یہ اس سے بھی بڑا فائدہ دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ نوح میں آتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ میں اللہ کے بندو اللہ سے استغفار کیا کرو کہ اللہ بخشش فرما دے۔ اللہ کیا دے گا؟ فرمایا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تم کو بیٹے عطا فرما دے گا، اللہ روزی زیادہ کر دے گا، اللہ رب العزت باغ و بہار تمہارے لیے سب پیدا فرما دے گا۔ ایک استغفار کرنے کے اتنے فوائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تقوی کو اختیار کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو تمام خطرات سے بچا کر لے جاتے ہیں اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر روز یہی دیکھنے والا ہے۔ یہ پرانے صوفیہ یہ رات کو ایک خاموشی کے ساتھ غور و فکر کرتے تھے اور اس میں سارے دن کا محاسبہ کر، آج کیا کیا نیک کام کیے، آج کیا کیا برائیاں ہم سے سرزد ہوئی، کل کیا کریں، کس طرح نیکیاں بڑھتی جائیں، کس طرح برائیاں گھٹتی جائیں۔
اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی تھی، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ماٹو ہونا چاہیے۔ فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہو جائیں اس کا غبن نقصان ہو گیا۔ مطلب کہ جتنی نیکیاں اس نے جمعے کو کی ہیں وہ ہفتے کو اس سے زیادہ کرے، اگر ہفتے کو بھی اتنی ہی ہوئی تو نقصان ہو گیا۔ اتوار کو اس سے زیادہ کرے، سوموار کو اس سے زیادہ کرے۔ من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہو جائیں اس کا تو بے حد و حساب نقصان ہو گیا۔ اس لیے اعمال تلنے والے ہیں اور نامہ اعمال پیش ہونے والا ہے۔ فرمایا 3-4 جگہ کوئی کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ فرمایا اس وقت جب میزان قائم ہوگا اور اعمال تل رہے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسانوں کو یہ نامہ اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا، اس پریشانی میں کس کے دائیں ہاتھ میں آتا ہے، کس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ فرمایا جب پل صراط سے گزریں گے کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ جلدی جلدی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ ان سب کی تیاری کے لیے ہر وقت جائزہ لینا چاہیے، میں جو کام کر رہا ہوں یہ جہنم میں لے جانے والا ہے یا یہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ ہم سارا دن فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے 2-4 بچوں کو فضول گفتگو کرتے ہوئے سنا، فرمانے لگے اللہ کے بندو، یہ جو گفتگو تم کر رہے تھے یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی کیا؟ تم کو جہنم سے بچا لے گی؟ اور ذکر کیا کرو، کیا فضول بکواس کرتے۔ ہم جب گنگناتے ہیں تو گانے گاتے ہیں، ہم لطیفے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یہ اگر ذکر اذکار کیا جائے تو پھر اللہ جانے وہ ترازو کتنا جلدی بھر جائے۔ اس لیے ایک جگہ کچھ دوست لایانی گفتگو کر رہے تھے، سفیان ثوری علیہ الرحمت نے سنا تو ان سے کہا کہ ایسی بیکار گفتگو کرنے سے پہلے تم سورج کو کہتے ٹھہر جا، ابھی چلنا نہیں، ہم بکواس ختم کر لیں گے تو پھر دن کا آغاز ہو۔ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اور اگر کوئی وقت ضائع کرتا رہتا ہے اللہ جھنجھوڑ دیتے۔ سورہ الحدید میں ایک آیت ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابھی چند سال ہوئے تھے اسلام شروع ہوئے، یہ آیت عتاب کی نازل ہو گئی اور تم کو خدا بھول ہی گیا، ابھی تمہارے پاس وقت نہیں آیا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں۔ یعنی اللہ کو یہ ناگوار بات گزری ہے دور صحابہ میں کہ جو اولین السابقون الاولین کا ایمان تھا اس میں بعد میں کمیاں کیوں آنے لگیں، میں اپنے آپ کو سنبھالا دے۔ ایک جگہ میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک بڑے ولی اللہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک ڈاکو ان کے گھر میں آ گیا، وہ سورہ حدید شروع کی ہوئی تھی بزرگ نے اپنی نماز تہجد میں۔ جب اس آیت پر پہنچے نا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، وہ چور بھی ڈاکو بھی عرب تھا، عربی جانتا تھا، اس نے یہ آیت سنی تو کہنے لگا کیا وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ سے ڈریں؟ اس نے کہا آ گیا ہے۔ اس بزرگ کو نماز پڑھتے ہوئے اس چور نے کہا کہ وہ وقت نہیں آیا، آ گیا ہے، اے اللہ معافی دے دے۔ اس چور کا نام فضیل بن عیاض تھا جو بہت بڑے ولی اللہ ہو کر گزرے کہ جب کوئی انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہونی شروع ہو جاتی۔ جب انسان اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے، برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے،
آپ دیکھیں سب سے انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قبرستان جایا کرتے تھے کہ بخاری میں وہ حدیث ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ اے لوگوں، میں تم کو قبرستان جانے سے روکا کرتا تھا، جایا کرو، اس سے آخرت یاد آتی۔ ان سے مانگنے کے لیے نہیں، ان کے لیے دعائیں کرو اور عاقبت کو یاد کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے آواز دیتے این الجبارون، کہاں ہیں بڑے بڑے جرنیل، لیفٹیننٹ جنرل، کہاں چلے گئے؟ میں کہاں چلے گئے وہ خوبصورت چہروں والے؟ اور پھر قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے رو کر واپس چلے جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جا کر بہت روتے تھے، میں یہ پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو آگے بھی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے تو جا کر کہتے اے بسیدہ گھروں والوں، تمہارے بعد تو وراثتیں تقسیم ہو گئیں، ویرانے ہو گئے، یہ ہو گیا۔ پھر فرماتے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمانے لگے اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی، یہ اس قبروں والے کہتے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ، رستے کا خرچہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ ماں یہ بول نہیں سکتے۔ کتنے جلیل القدر صحابی تھے عمر بن خطاب۔ صحابہ میں اللہ نے بڑے جرنیل صفت بڑے بنائے ہوئے۔ ایک رات جا رہے تھے، کسی نے یہ آیت پڑھی کہ ان عذاب ربک لواقع، اور تمہارے رب کا عذاب تو ضرور واقع ہو۔ گھر آئے، اتنا روئے، بے ہوش ہو گئے، مہینہ بخار میں مبتلا رہے۔ یہ خوف خدا سے۔ اب ان کی خدمات دیکھو کتنی بڑی ہیں، اور خدا کے خوف کا حال یہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی کیفیت جب طاری ہوتی، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے تو پڑھنے لگے رب انہن اضللن کثیرا من، وہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اللہ میرے امت کے لوگوں کو بخش دے، یہ بڑے انہوں نے یہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی دعا مانگی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز۔ مسیح علیہ السلام کی دعا بھی 7ویں سے پارے میں ہے، اے اللہ یہ سب لوگ اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے، تو چاہے ان کی بخشش، سارا تیرا اختیار۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے کہ پھر جبرائیل آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ پوچھتے ہیں کس بات پر روتے ہو؟ حالانکہ اللہ کو براہ راست پتہ ہے کہ کیوں رو رہے۔ فرمایا اپنی امت کے لیے رو رہا۔ فرمایا اچھا اللہ تمہیں خوش کر دے گا، اللہ کہتے ہیں تمہیں خوش کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب خوف کی کیفیت طاری رہتی تھی تو ہم بے خوف کیوں ہو گئے؟ ابو بکر خوف میں ہے، عمر خوف سے بے ہوش ہو گئے، حضرت علی کی کیفیت یہ ہے، حضرت عثمان غنی کی کیفیت یہ ہے، اور کئی صحابہ کے اعمال ایسے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ خوف بڑی اہم چیز ہے، یہ پاس ہونے کے لیے بڑا ضروری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر آنسو جھلک جائے اس چہرے پر عذاب نہیں ہو۔ کہ اللہ کے خوف سے آنسو نکل کر رخسار پر پڑ جائے۔ اللہ فرمایا 3
قسم کی آنکھوں کو اللہ عذاب نہیں دے، غیر محرم کو جو نہ دیکھے، جو آنکھ اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دے، جو آنکھ مجاہدین کی سامان کی حفاظت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان پر خوف خدا آتا ہے اور جسم میں جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، فرمایا اس طرح معافی ملتی ہے جس طرح سوکھے ہوئے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے ہی اللہ بے حد خوش ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واقعہ سنایا، فرمایا کہ زمانہ قدیم میں ایک آدمی تھا، اس نے بے شمار گناہ کیے ہوئے تھے، کوئی صحابی نے۔ وہ جب بہت بوڑھا ہو گیا تو اس کو خیال آیا کہ میں نے اتنی بدکاریاں کی ہوئی ہیں، اگر میں اللہ کے قابو آ گیا تو میرا کچومر نکل جانا۔ اس نے اپنے پوتے پڑپوتے دڑوتے سب اکٹھے کیے، کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو آگ لگا دینا، جو راکھ بنے گی اس کو صحرا میں دریاؤں میں پھینک دینا تاکہ میں اللہ کے ہاتھ ہی نہ آؤں۔ یہ حدیث شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے عزیزوں نے اس کو جلا دیا، اور اس کا سب راکھ جو تھی وہ اس کو صحراؤں میں دریاؤں میں ادھر ادھر بکھیر دیا تاکہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا ذرات کو کہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ تو نہ ہونے کے باوجود پیدا کر دیتا ہے، یہ تو پھر ذرے تھے، سب اکٹھے ہو گئے۔ بابا جی اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا اور تم کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ ایسا کرو؟ تم نے کیوں ایسا عمل کیا کہ مجھے جلا دینا اور خاک بہا دو؟ اس نے کہا اللہ جی آپ کے خوف سے میں ڈر گیا تھا۔ فرمایا اچھا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَ، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کو جنتوں میں لے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اپنی زندگی کا انداز ایسا بنائیے کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ کہاں لے جانے والی، یہ جو میں نے عمل کیا ہے مجھے کہاں لے جائے گا۔ یہ اللہ نے جو قوتیں دی ہوئی ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا اللہ آنکھوں کے بارے میں سوال کرے گا، اس سے کیا کچھ سیکھ، کانوں کے بارے میں سوال کرے، دل کی کیفیت کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا کچھ تم نے سوچ و بچار کی تھی۔ اس لیے آنکھوں کے اعمال درست ہوں، کانوں کے اعمال درست ہوں، زبان کے اعمال درست ہوں، تو یہی وہ پرچہ ایسا ہو جائے گا جس میں 100% نمبر مل جائیں۔ ورنہ اگر اس میں ناکامی ہو گئی تو قرآن مجید میں ایک آیت یاد رکھنے والی، فرمایا کل نفس، چوتھے سپارے کی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر ایک شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا تمہارا سارے اعمال کا خلاصہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ پاس ہے، باقی سب فیل۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ اور فریب ہے، رزلٹ وہی ہے جو آدمی جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا۔ مقصود زندگی یہی ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ برادران محترم، قصے کہانیوں کی بجائے سوچ و بچار کی ضرورت ہے، عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
ہر روز آدمی ہر روز اپنا محاسبہ کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میری آنکھوں کا عمل کیا ہے، کانوں کا کیا ہے، زبان کا کیا، ہاتھوں کا کیا ہے۔ میں جب اللہ کے حکم کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی میرے قریب آ جاتا ہے نوافل سے اور فرائض سے، ذکر اذکار سے، فرمایا پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ، اس کیا مطلب کہ اللہ خود آنکھیں بن جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے اس سے کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے حکم کے منافی، نہ کان سے ہوگا، نہ آنکھ سے ہوگا، نہ زبان سے ہوگا، نہ ہاتھ سے ہوگا، نہ قدموں سے ہوگا۔ یعنی ساری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزرے گی۔ یہ ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے، اے اللہ نیکیوں کی طرف لے جا اور برائیوں سے بچا لے۔ ایک سارا اللہ نے قرآن مجید نے جو کو فرمایا ہے، ایک ایک نیکی سے آگاہ کیا، ایک ایک برائی سے بھی آگاہ کیا۔ جب وہ قبر میں جائیں گے تو سورہ فاطر میں آتا ہے جو عذاب جہنم شروع ہو جائے گا، بڑا رونا دھونا شروع ہو جائے گا، کئی برس وہ چیخ و پکار کریں گے، آواز کسی نے نہیں سنی۔ کا لخسؤ فیہا ولا تکلموا، بھگتو اس کو، کوئی گفتگو نہیں کسی نے کرنی۔ پھر حدیث میں ہے، وہ کہیں گے، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ ایک دفعہ تو دوبارہ بھیج، پھر ہم صحیح عمل کیا کریں۔ تو وہ فرشتہ کہے گا، اور اللہ نے تمہارے پاس وہ نبی نہیں بھیجے تھے؟ تمہارے، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نذیر ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ وہ پھر فرمایا کہ اللہ نے کیا کہا بھیجا؟ اللہ نے کتابیں نازل کی، اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے وارننگ ایشو کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بال سفید پیدا ہو جاتا ہے، وہ سارے جسم کو کہتا ہے اور تیار ہو جاؤ، موت آنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو بیمار ہوتا ہے تو بیماری موت کی ڈاک ہے، جس طرح ڈاک سے خط آتا ہے کہ فلاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب بیماریاں اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو یہ بھی موت کی ڈاک ہے۔ یہ ہر ایک پر زندگی میں کئی چیزیں گزری، لیکن کانوں پر کچھ نہیں پتہ لگا۔ بھائی سننے سنانے کی باتیں نہیں، عمل کی باتیں ہیں۔ آپ کوشش فرمائیں زندگی کا رخ بدل دیں۔ ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر، ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہت ہی بہتر ہو، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ لیکن یہ ہے کہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے آتا ہی نہیں۔ وہ سورہ قاف میں آتا ہے کہ وہ دو فرشتے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ فرمایا وہ دو فرشتے جو انسانوں کو ہانک کر لے کے جائیں تو وہ انسان سے کہیں گے اور تم کو زندگی میں اتنا کچھ بتایا، تم کو نظر ہی نہیں آتا تھا، اور تمہاری نظر کہاں چلے گی؟ آج تمہارا پردہ اٹھا دیا ہے،
فبصرک الیوم حدید، آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی، ہم نے نگاہیں بند کی ہوئی ہیں، قیامت کو کھلیں گی۔ پتہ نہیں ایک کسی فلسفی کا، اسلامی فلسفی کا یہ ایک نقطہ ہے، کلنا ہر ایک کا کلنا سے نیام، سب لوگ سوئے ہوئے، جتنے لوگ ہیں سوئے ہوئے۔ اذا ماتو انتبہوا، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ کہ یہ زندگی ایسی ہے، یہ تو شرمندگی ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، جاگنا کب ہے؟ اذا ماتو، جب موت ان پر آ جائے گی، انتبہوا، پھر ان کو یہ بیدار ہو جائیں گے، اوہ یہ کیا ہوا۔ اس لیے ابھی جاگنا ابھی چاہیے۔ اس وقت کیا جاگنا جس وقت کے جب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجار، جب کوئی چیز رہنی نہیں، پھر کیا، پھر وہ زندگی کیسی ہے۔ اس لیے ایک ایک لمحہ زندگی کا یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔